اچھا، اب امام کی سیرت اور اخلاق کے اندر ایک اور نمایاں ترین سیرت جو ہے وہ ہے مومنین کی مدد کرنا، ان کی مشکلات دور کرنا. اب دیکھیے، ظہور سے پہلے بھی امام یہ کام کرتے رہے ہیں اور ظہور کے بعد بھی امام مومنین کی مشکلات کو حل کریں گے، جیسے کہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو خدا ہمارے شیعوں سے مشکلات کو دور کرے گا. اور امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام تو فقط پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ امام مہدی کے دور کے متعلق یہ بات آئی کہ انجام تو فقط پرہیزگاروں کا ہے. یہ حقیقتاً صحیح طور پر منطبق ہوتی ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد. اچھا، جس مقصد کے لیے بھی امام زمانہ کو پکاریں، امام ضرور آپ کی مدد کریں. شیخ صدوق اور ان کے والد دونوں کی قبریں رے میں یا تہران سے جو ملحقہ جو علاقہ ہے اس کے اندر دونوں باپ اور بیٹوں کی قبریں وہیں پر ہیں. علماء کی وہاں پر عام طور پر درس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو شیخ صدوق نے اولاد کے سلسلے میں، شیخ صدوق کے والد نے اولاد کے سلسلے میں امام زمانہ سے دعا کی درخواست کی تھی، اور حسین ابن روح کے ذریعے ان کے واسطے سے امام تک اپنی درخواست کو پہنچایا تھا. تو امام نے کیا جملہ فرمایا تھا کہ جلد ہی ایک دیلمی کنیز سے تمہاری شادی ہوگی اور 2 بیٹے اس سے پیدا ہوں گے اور تمہارے دونوں بیٹے فقیہ ہوں گے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہ اپنے استاد کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ علم حاصل کرتا تھا، تو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ تمہارا علم دین کی طرف شوق رکھنا، میلان رکھنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ تم امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی مدد کی درخواست ہم کریں گے امام سے، امام اس دعا کو اسی انداز سے قبول کریں گے. دیکھیے، شیخ صدوق کے والد نے درخواست کی تھی کہ امام زمانہ مجھے دو تو نہیں، مجھے ایسی اولاد نصیب فرما جو فقیہ بھی ہیں. تو پروردگار نے امام زمانہ کے مقام اور مرتبے کے وسیلے سے جو دعا قبول کی ہے، اس میں 2 فقیہ بیٹے شیخ صدوق جیسا جس کے اندر ایک بیٹا تھا، وہ شیخ صدوق کے والد کو، جو علی ابن بابیہ قمی ہے، محمد ابن بابیہ قمی تو شیخ صدوق ہے، ان کے والد کا نام علی تھا، اور ان کے ایک بھائی اور، وہ دونوں کے دونوں فقیہ. اچھا دیکھیے، کیونکہ شیخ صدوق کے والد نے فقیہ بیٹوں کی دعا کی تھی تو امام کے حوالے سے وہی بیٹے ان کو نصیب ہوئے. ہماری دعاؤں میں ڈاکٹر بیٹے ہوتے ہیں، انجینئر بیٹے ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹے ہوتے ہیں، بینکر بیٹے ہوتے ہیں، یا MBA اور PhD، اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. آج تک ہم نے کسی بھی ماں کو فقیہ اور مجتہد بیٹوں کی دعائیں مانگتے نہیں دیکھا. تو ٹھیک ہے، جب جس انداز کی آپ کی دعا ہوگی اسی انداز سے پھر جو ہے اس کی قبولیت ہوتی ہے. تو دیکھیے، حضرت یوسف کے متعلق بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف زندان میں، حضرت یوسف کی سیرت تھی کہ زندان کے قیدیوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے. یوسف زہرا بھی اپنے ماننے والوں کی اسی انداز سے خبر گیری کرتے ہیں. اور امام کی اب تک مدد آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو نہ جانے شیعت کو اس سے کہیں پہلے کچل کر ختم کر دیا جاتا. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے واقعتاً ان مظالم کے مقابلے میں امام کو دل سے پکارنا بند کر دیا. اتنی قتل و غارت گری ہوئی، کبھی لوگ امام زمانہ کو اس لحاظ سے پکارتے نہیں ہیں، بلکہ کوئی اگر کہے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دور چلا گیا، اب آپ اپنے پیروں پہ ویسے خود ہی کھڑے ہوں اور ویسے ہی آپ، یعنی امام کو مائنس کر کر خود سے انتقام لینے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات وسائل بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، لیکن ان کو مائنس کر کے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے نظریات پیدا ہو رہے ہیں آج کل. ہم لوگ کتنے آرام سے اس کے باوجود ہیں، سکون سے کتنے آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے آپ عراق اور شام کے اندر مومنین کے حالات کو دیکھیں، کس طریقے سے بچے صحراؤں کے اندر تپتی ہوئی جھلستی ہوئی 55-60 ٹیمپریچر کے اندر یہاں سے وہاں پریشان دنیا کے اندر جو ہے گھوم رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں جو ہے ان کو اس لحاظ سے مارا جا رہا ہے. کہاں سے ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر کے اندر کس طرح سے جو ہے لوگ پریشان حال جو ہے وہ کتنی اذیتوں کے اندر جو ہے مبتلا ہیں.
لیکن کیا ہے کہ ہم ان مظالم پر، ان تمام چیزوں کے کیونکہ ہم خود اس وقت نسبتاً آرام اور سکون کے اندر، تو لہٰذا وہ تڑپ اور وہ چیز ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی. اپنے اندر اس تڑپ کو پیدا کریں، کم سے کم ان مومنین کے لیے روزانہ دعا کیا کریں. خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ان تمام پریشان حال مومنین کے کس طرح سے ایک ان کے اوپر عذابوں کو مسلط کر دیا ہے ظالموں نے، کتنی مشکلات کے اندر وہ گزار رہے ہیں. تو ہم امام زمانہ سے بھی غافل ہیں اور اپنی عیش اور عشرت کے اندر ان مومنین سے بھی گویا غافل. تو امام زمانہ کی جو سیرت ہے اس حد تک مدد کرتے ہیں اگر واقعی دل سے پکارا جائے. یقین کیجئے کہ اگر کوئی واقعی دل سے پکارنے والا ہو تو یہ مصیبتیں بہت جلد دور ہو سکتی. شیخ تگان امام مہدی کے نام سے جو کتاب ہے اس میں باقاعدہ ایک اصفہانی عالم دین کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جو کہ اس زمانے میں بہت کام کیا کرتے تھے اور انحرافات دینیہ جو ہیں اس کے خلاف بہت کام کرتے تھے. خاص طور پر جو بہائیت کا جو ایک باطل مذہب کو فروغ دیا گیا، جس طریقے سے دیکھیے یہاں پر قادیانیت کو فروغ دیا گیا، ہر جگہ کچھ علاقوں کے اندر خاص مذاہب کو فروغ دیا باطل. تو وہ بہائیت کے خلاف تقریر کرتے تھے. یہ تو خود فرقہ بہائیہ جو تھا، جو کہ خود ہی باطل قوتوں نے پیدا کیا تھا، انہی کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو تصویر کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ اصفہانی عالم بہائیت کے خلاف تقریر کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں تقریر کر کے واپس جا رہا تھا تو رستے میں کچھ لوگوں نے بصد اصرار بہت مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آیا اور کہا کہ کم سے کم آپ ہمارے گھر اتنا ضرور مہربانی کریں، ہمارے گھر چل کر چائے پی لیں. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ اس طرح سے آ کر کہا، وہ کہہ رہے ہیں میں انکار نہیں کر سکا اور ان کے گھر چائے کے لیے پہنچ گیا. کہہ رہے ہیں جیسے ہی گھر میں پہنچا ایک دم سے پورا منظر بدل گیا. وہ سب بہائی تھے اور کہا کہ اب ہم تم پر حملہ آور ہوں گے اور اب تمہیں ہم قتل کر دیں گے. اچھا اب جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اب میرا موقع ایسا آ گیا قتل ہونے کا، انہوں نے کہا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. جب تک وہ قتل کے لیے آمادہ ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو. کہنے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب جو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اس کے آخری سجدے میں 7 مرتبہ المستغاث یا صاحب الزمہ پڑھوں گا. امام زمانہ سے ایک اسپیشل دعا سجدے کی حالت میں امام کا نام بھی لے سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں. کہا فقط ارادہ کیا تھا کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھوں گا. اچانک سے ایک تیز آواز کے ساتھ اسی وقت دروازہ کھولا اور ایک نورانی شخصیت اندر داخل ہو گئی. اس سے پہلے کہ وہ بہائی لوگ کچھ سمجھتے، چشمے زدن میں وہاں سے مجھے نکالا اور مجھے میرے مدرسے میں اس شخصیت نے پہنچا دیا. اور اس کے بعد اچانک سے وہ شخصیت آنکھوں سے غائب ہو گئی. میں سوچ ہی رہا تھا کس نے مجھے نجات دی. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے آقا و مولا نے اس استغاثہ کے نتیجے میں میری مدد کو پہنچے ہیں اور مجھے اس سے نجات دلائی. وہ خود فرماتے ہیں اصفہانی عالم دین کہ اگلی رات کو وہ تمام بہائی میرے گھر معافی مانگنے کے لیے آئے اور سب نے باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھا اور سب کے سب نے مذہب شیعہ کو قبول کر دیا. پکاریے، دل سے پکاریے امام زمانہ کو، پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے امام کی مدد آتی. اگر کوئی امنگ ہی امام کے لیے دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو اس لحاظ سے پھر مدد بھی نہیں آئے گی. دیکھیے حضرت یوسف کی سیرت میں بھی یہ بات تھی کہ برادران یوسف نے اگرچہ ان کے اوپر مظالم کیے تھے، ان کا حق ادا نہیں کیا تھا، ان کی معرفت حاصل نہیں کی تھی، لیکن حضرت یوسف نے پھر بھی ان کی مدد میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی اپنے بھائیوں کی، بلکہ ان کو معاف کیا، ان کے اوپر بہت سارے احسانات کیے. تو یہی سیرت یوسف زہرا کی بھی کہ لوگ اگرچہ ان کی معرفت نہیں رکھتے، لوگوں اگرچہ ان کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن تب بھی امام لوگوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں کو نہیں ہٹاتے. اور امام کی جو سیرت ہے اس کے اندر ایک سیرت خاص طور پر سخاوت بھی، کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ مہدی جواد بالمال، یعنی بہت زیادہ مال کو بانٹنے والے اور خرچ کرنے والے، مال کو بہت زیادہ بخشنے والے. شدید علی العمال رحیم بالمساکین، یعنی امام اپنی حکومت کے عہدے داروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے اور مساکین پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے. دیکھیے امام زمانہ کی سیرت ہے باقاعدہ. آج ہم کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی ادارے میں کوئی بھی شخص جو بھی وہاں کا منتظم ہوتا ہے ذرا سی کوئی سختی کرتا ہے ادارے کی بہتری کے لیے، تو
لوگ اس کو جو برا ماننے لگتے ہیں. تو امام زمانہ اس سے کہیں زیادہ سختی کریں گے آ کر کہ تم لوگوں کے اوپر جو بھی مسئول ہے، نگران ہے، وہ اس کے اندر اگر سستی کرے گا، کاہلی کرے گا تو امام سختی کے ساتھ نمٹیں گے. لوگوں کے ساتھ نرمی ہوگی لیکن مسئولین کے ساتھ سختی ہوگی. تو دین کے لیے کبھی کبھار سختی کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن عام لوگوں پر انتہائی نرمی اور مہربانی کا سلوک امام کریں گے. تو لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے سیرت امام زمانہ کیا ہے؟ بالکل سیرت نبوی کی مانند ہے. امام زمانہ کی سیرت بالکل پیغمبر اسلام کی سیرت کی طرح سے کہ رفتار گفتار ہر چیز کے اندر امام کی سیرت بالکل ویسی ہے، حتیٰ کہ نام اور کنیت بھی وہی ہے جو پیغمبر کی. پیغمبر کا طریقہ تبلیغ بھی بالکل وہی ہے کہ جو کہ پیغمبر کا طریقہ تبلیغ تھا. اور امام اس حد تک لوگوں کی سیرت امام کی ہوگی، اس حد تک لوگوں کا خیال کرنے والے ہوں گے کہ کوئی تکلیف لوگوں کو پہنچنے نہ دیں گے. سیرت امام کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے. روایتوں میں کہ ہر رکاوٹ جو لوگوں کے راستوں کے اندر ہوگی، امام ہر رکاوٹ کو دور کر دیں گے. حتیٰ کہ اگر مسجد بھی اگر لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہوگی تو امام مسجد کو ڈھا دیں گے. یعنی جتنے ناجائز تجاوزات ان جگہوں کے اوپر مساجد لوگ قائم کر لیتے ہیں، راستوں کے اندر قائم کر لیتے ہیں، امام ان کو ڈھائیں گے. گلی کوچوں میں جتنے پرنالے لگے ہوئے ہوں گے امام، کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نا، کہیں سے پانی آپ گزرتی ہیں، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، لوگ تو سوچتے ہیں نجیس ہے، کیا ہے، پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. گاڑی گھر میں دھو رہے ہیں اور پورا پانی نکال کے پورے لوگ کیچڑ کے اندر جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، کتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو امام جتنے بھی گلی کوچوں میں جو پرنالے ہوں گے لوگوں کی وجہ سے کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، امام ان سب کو ختم کریں گے. حتیٰ کہ گھروں کے راستوں میں جو گھر بنے ہوں گے ان کی جو کھڑکیاں ہوں گی ان سب کھڑکیوں کو بند کرنے کا حکم دیں گے. یعنی گویا راہ چلتی عورتوں کو تاک جھانک اور اس طرح کی تمام چیزوں کو امام اس کو بند کریں گے. باقاعدہ روایتوں میں یہ چیز آئی. جہاں لوگوں کو دیکھیے پریشانی سے بچانا امام کی سیرت ہے، اور یہاں انہی مثلا چھوٹی چھوٹی جو گھروں کی مجالس ہوتی ہیں، قد آدم سائز کے اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر وہاں پر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ پورے محلے کے اندر آواز گونج رہی ہوتی ہے. کوئی طالب علموں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، مریضوں کا بعض اوقات کوئی خیال نہیں ہوتا. ایام اعظم میں کتنے افراد ایسے ان کو میں جانتا ہوں کہ جو کہ یہاں سے چھوڑ کر کسی اور علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ تنگ ہوتے ہیں. بہت سے مریض ہوتے ہیں، اتنی زیادہ بڑی اس کے اندر جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر لوگوں کو اس لحاظ سے امام ہی کے نام پر گویا تنگ کرنا. خود مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ابتدائی طالب علمی کا دور تھا میڈیکل کالج میں، تو جب امتحانات ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں 12 ربیع الاول وغیرہ کا رات اور دن اتنی بڑی تعداد میں لاؤڈ اسپیکر لگا کر نعتیں اس میں پڑھی جاتی تھی رات گئے تک کہ پڑھنا دشوار ہو گیا تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے ہاسٹل شفٹ ہو جانا پڑتا تھا. تو یہ اب سوچیے کہ آپ کے ساتھ جب یہ کیفیت ہے تو دوسرے لوگ کتنا اس سے تنگ ہوتے ہوں، کتنے مریض ایسے ہیں، کتنے رات کو جلدی سونے والے ہیں، صبح آفس جانا، اور اپنے پوری اتنی انتہائی تیز آواز میں لوگوں کو پریشان کر رکھا. جب کبھی واقعتاً ضرورت ہوتی ہے اس کی اور بڑی مجالس ہیں اور اس کی واقعی ضرورت ہے تو چلیں وہ برداشت ہو جاتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی اندر 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہیں، اتنا شور ہو رہا ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی کہ اسپیکر جو ہے بول کیا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی. اچھا، امام اس حد تک دیکھیے خیال کرنے والے ہوں گے لوگوں کی وجہ سے، تاکہ آپ کو امام کی سیرت پتہ چل جائے کہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے امام باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کریں گے کہ واجب طواف والوں کو کیونکہ رکاوٹ ہو رہی ہے تو تمام مستحب طواف کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، اور نماز طواف جو مستحب نماز کی پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. اتنا زیادہ رش ہونے پہ امام لوگوں کے خیال کی وجہ سے کہ واجب طواف والوں کا صرف اس وقت حق بنے گا اور مستحب طواف پر اس وقت کے لیے پابندی لگائی جائے گی جبکہ اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے. تو یہ بھی لوگوں کے خیال کی وجہ سے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.